الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل. فقال أنس: قلت: فأين أطلبك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني على الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، 10 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال مسلسل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور کم عمر تھا، غالباً ان کی عمر 10 سال تھی جب ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی اور یہ گزارش کی کہ ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے اور اپنے پاس رہنے کا موقع عطا فرمائیے تاکہ یہ آپ کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلیم کی اس گزارش کو قبول کر لیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں مسلسل 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، لیکن نہ تو کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جھڑکی دی، نہ کبھی مجھے مارا، اور نہ ہی کبھی کسی ایسے کام کے لیے کہ مجھے کرنا تھا میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا کام تھا جو نہیں کرنا تھا میں نے کر دیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا۔ اس سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کتنے اعلیٰ معیار پر تھے، اخلاق کے کتنے اعلیٰ معیار پر تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے باز پرس نہیں فرمائی، کبھی کسی کو روکا ٹوکا نہیں۔ بہر کیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، گزارش کی۔ کیا درخواست کی؟ ان یشفع لی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آپ میری سفارش فرمائیے، اس لیے کہ وہ مرحلہ کتنا دشوار گزار ہوگا، کتنی مشکل ترین گھڑی ہوگی، اس کا اندازہ ہوا ہوگا جو کئی دن سے اس موضوع پر بیانات ہو رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انی فاعل ذلک، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا اور تمہاری سفارش بارگاہ رب العزت میں کروں گا۔ اب میدان محشر
جہاں پوری دنیا جن و انس سے اکٹھا ہوگی۔ عرفات کے میدان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 20-25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں کسی کو ڈھونڈنا ہو تو اس مجمع میں اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو، کسی کو پانا ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ آسان ہے کسی کو ڈھونڈنا، تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا سفارش کرنے کا، تو پتہ بھی پوچھ لو کہاں ملیں گے، پتہ بھی پوچھ لو کہاں ملیں گے۔ تو کہتے ہیں فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَا رسول اللہ، جب مجھے سفارش کی ضرورت پیش آئے تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں، آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، پل صراط پر آ جانا، پل صراط پر آ جانا۔ چند روز پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ جہنم کی پشت پر ایک پل بچھایا جائے گا اور ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کی مسافت ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہوگا، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ جن کے مقدر میں جنت میں جانا ہوگا وہ اس پر گزر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جن کے مقدر میں جہنم میں گرنا ہوگا وہ لڑک کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط پر آ جانا، میں وہاں ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، اگر آپ وہاں نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ اور کوئی جگہ ہے جہاں آپ رہیں گے؟ فرمایا عند المیزان، اگر وہاں نہ ملوں تو میزان عدل پر آ جانا، جہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کو وزن کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، تاکہ کسی کے ساتھ پائی برابر بھی ظلم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، تو وہاں آ جانا، وہاں میں ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ، اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو میں پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا فَطْلُبْنِي عَلَى الْحَوْضِ، حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں رہوں گا۔ وَإِن لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ، کہ میں انہی 3 جگہوں میں سے کسی جگہ میں رہوں گا، میری کوئی چوتھی جگہ نہیں ہوگی۔ پہلے پل صراط پر آنا، وہاں نہیں ملوں گا، تو میزان پر آ جانا، وہاں نہیں ملوں گا، تو حوض کوثر پر آ جانا۔ ان 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاؤں گا اور تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ آخرت کے جو مراحل ہیں، وہاں کی جو منزلیں ہیں، ان منزلوں میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ پریشان کن یہ 3 منزلیں ہیں۔ ایک تو نام عمل کی تقسیم، اور دوسرے اعمال کا تولا جانا، اور تیسرے پل صراط پر سے گزرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر بے چین ہوں گے، اس قدر بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ امت کی یہ پریشانی نبی کو پل صراط پر لائے گی۔ جب وہاں سے گزرنا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے رب سلم سلم، رب سلم سلم، اے اللہ میرے ایک ایک امتی کو عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزار دے، اے اللہ میرے ایک ایک امتی کو عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ پھر خیال آئے گا کہ میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں، نیکیاں اور بدیاں وزن کی جا رہی ہیں،
پھر یہ فکر اور یہ پریشانی اور یہ الجھن آپ کو میزان کے پاس لے آئے گی، وہاں آ کر کے آپ دعا فرمائیں گے، پھر خیال آئے گا کہ محشر کی گرمی اور تانبے اور پیتل کی یہ زمین اور انسانی سروں سے سوا نیزے کے فاصلے پر آگ اگلتا ہوا سورج، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پھر یہ پریشانی آپ کو حوض کوثر پر لائے گی اور آپ یہاں آ کر اپنے دست مبارک سے اپنے ایک ایک امتی کو آب کوثر پلائیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے، شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سعادت نصیب ہو کہ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوں اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا امام النبیین، صلاۃ و سلام پیش کریں تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش بھی کریں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں ہماری سفارش فرما دیجیے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کا جو پتہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے، یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت انس کو اپنے ملنے کا پتہ بتایا اور انہی کے واسطے سے اپنے تمام امتیوں کو اپنا پتہ بتا دیا ہے کہ ہماری ضرورت پڑے اور یقیناً ضرورت پڑے گی تو یہاں آ جانا، یہاں ہم مل لیں گے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کل قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل، جس کو کہا جاتا ہے اعمال صالحہ۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو اس کے لیے سفارش نہیں، اس کے لیے سفارش نہیں ہے۔ اسی لیے جب ابو طالب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ بارگاہ رب العزت میں مجھے آپ کی سفارش کرنے کا حق حاصل ہو جائے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے تو اس کے لیے سفارش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی مشفق، چہیتے اور پیارے چچا ابو طالب کی بھی سفارش نہیں کر سکتے، کیوں؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے وہ نہیں۔ لیکن اگر بندوں کے اعمال میں کمی کوتاہی ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ اس کا پھنس گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی مغفرت کرنا چاہیں گے، اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو پھر کسی کو حق سفارش دے دیں گے کہ بھائی تم فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، تم فلاں کی سفارش کر سکتے ہو۔ چنانچہ انبیاء سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صلحاء اور اولیاء سفارش کریں گے، حتیٰ کہ عامۃ المؤمنین بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ لیکن چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کا حق دیں گے وہ سفارش کریں، اور دوسری چیز جس کے لیے سفارش کا حق دیں گے اس کے لیے سفارش ہوگی، اور تیسری چیز سفارش کا جو قانون ہے اعمال کے بعد میں سفارش کی جائے گی، ایمان کے بعد میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے کو فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ بارگاہ رب العزت میں کسی کی سفارش اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے،
اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی ایمان کے بعد میں کسی کی سفارش نہ کرے، بلکہ اعمال میں جو کمی کوتاہی ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش کی جائے، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ فلاں کے لیے سفارش کر دو، اب آپ یہ سوچیں کہ فلاں تو میرا دور کا رشتہ دار ہے، یہ میرے باپ کا مسئلہ ہے، میری ماں کا مسئلہ ہے، لاؤ میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی سفارش کر دیتا ہوں، نہیں، جس کے لیے اجازت ہوگی اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ باقی ایمان کے بعد میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کے کام وہی ایمان آئے گا جو وہ اس دنیا سے لے کر گیا ہے، اور اگر دنیا سے ایمان لے کر کے نہیں گیا ہے تو کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اعمال میں سفارش ہوگی، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا عمل کسی کے کام آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور اس میں فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جب کوئی عمل کرتی ہے تو اس کے ہر عمل میں اس کے مربی کا حصہ ہوتا ہے، جس نے اس کو ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مربی اور اپنے محسنین کے لیے دعا کرنے والا ہے، تو اس نیک اولاد کی دعا اور اس کے اعمال کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو اس قابل ہم بنائیں کہ کل قیامت کے دن اگر موقع آ جائے تو اللہ تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سفارش کرنا ہے، اس کے لیے ہم سنتوں کا اہتمام کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اور جب ان دونوں باتوں کا ہم اہتمام کریں گے، اتباع سنت کا اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سفارش نصیب ہو جائے گی، اور دعا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.